تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں معراج کے تعلق سے کچھ مستند اور قیمتی باتیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ معراج کے سلسلے میں عام طور پر کتابوں میں اور بہت سی ویڈیوز کے اندر بہت لمبی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا معراج کے قصے کو ویڈیو میں بہت لمبا کر کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم اس مختصر ویڈیو میں مختصر انداز میں معراج کی حقیقت کو بیان کریں گے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے حصے میں اور بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ، یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان دونوں کی سیر کرائی۔ اسی کو معراج بولتے ہیں، اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اسلام نے معراج کے بارے میں بتایا، لیکن معراج کی ڈیٹیل، معراج کب ہوئی، اس کے بارے میں اسلام نے کوئی مینشن نہیں کیا، کیونکہ معراج میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن معراج کی ڈیٹ کے تعلق سے ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کی شب میں پیش آیا، لیکن بہرحال ہم ڈیٹ کے تعلق سے کوئی کلام نہیں کریں گے۔ معراج کا سفر ابتدا سے انتہا تک عجیب و غرائب اور عقل کو حیران کر دینے والی باتوں پر مشتمل ہے، اور معراج کا واقعہ قرآن کریم میں 2 جگہ اس کا اشارہ ملتا ہے۔ ایک تو 15واں پارہ جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اسی پارے کے یعنی اسی صورت کے آگے چل کر کے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ کیا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ معراج کی باقی تفصیلات حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں، لیکن سب سے افضل اللہ کے نبی آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی افضلیت کو تمام پیغمبروں پر ظاہر کیا، اور یہ ظاہر دونوں اعتبار سے کیا، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ جسم کے اعتبار سے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے قریب بلندیوں کی سیر کرائی، جہاں تک آج تک کوئی نہیں گیا، اور روحانی اعتبار سے اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ نماز تمام عبادات کے اندر سب سے اہم ترین عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کا امام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو، رسولوں کو نماز پڑھائی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور اس امامت سے اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اب تمام پیغمبروں کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے بھی پیغمبروں نے نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی۔ پہلے جیسے پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی بھی، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس امت میں آئے گا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، تو وہ بھی شریعت محمد ہی کو فالو کریں گے۔ اور اس معراج کے قصے سے ایک حکمت یہ نکل کر سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فضیلت پر مہر ثابت ہو گئی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت المقدس تو یہودیوں کا قبلہ تھا، عیسائیوں کا قبلہ تھا، ہم کیوں اس کی تعظیم کریں؟ لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے جا کر اور وہاں پر تمام انبیاء کی نماز پڑھوا کر یہ ثابت کر دیا کہ بیت المقدس کی تعظیم اور اس کی تکریم آج بھی وہی ہے جو پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور سفر معراج کی ایک حکمت یہ ہے کہ نماز جیسی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا عظیم اور قیمتی تحفہ اسی سفر پر عطا کیا گیا۔
معراج کا واقعہ کس طرح پیش آیا، آئیے اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں یعنی جو مکہ میں تھا آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، ان کی آمد ہوتی ہے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے مسجد حرام میں لے جاتے ہیں۔ جب آپ مسجد حرام میں جاتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر سینہ چاک کیا جاتا ہے، اور ایک تشت جو جنت سے لایا گیا تھا، جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ سونے کا تشت تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو یعنی دل کو رکھا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا۔ یہ شق الصدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری مرتبہ پیش آیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ شق الصدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 یا 4 مرتبہ پیش آیا۔ بہرحال دوسری مرتبہ کا یہی ہے، 2 مرتبہ تو متفق ہے۔ ایک مرتبہ تو جب بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تربیت کے لیے گئے ہوئے تھے تب وہاں پر پیش آیا تھا، اور دوسری مرتبہ یہ۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دل کو بالکل پاک اور منزہ کر دیا گیا، اس کے بعد آپ کو مسجد اقصیٰ کی جانب لے جایا گیا، اور لے جایا کس حالت میں گیا؟ کہا جاتا ہے کہ براق نام کی ایک سواری آئی تھی جو جنت سے تھی، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم چلتا تھا۔ لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام مدینے میں لے گئے، اور وہاں پر کہا کہ آپ یہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، کیونکہ آپ ہجرت کر کے یہیں آئیں گے۔ اس کے بعد طور سینا پر لے جایا گیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ فرمایا گیا کہ یہاں بھی 2 رکعت پڑھیے، یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ پھر مدین نامی بستی میں لے جایا گیا، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی جائے پناہ تھی۔ اس کے بعد بیت اللحم لے جایا گیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ پر لے جایا گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور تمام نبی نے آپ کی تعظیم و تکریم میں وہاں پر انتظار کیا، اور تمام نبی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان استقبال میں سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ اور یہ معراج کا سفر یہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا تو وہی جو ہم نے پہلے بتایا کہ مکہ سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اب مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر جاری ہوا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا تو آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی، اعلان ہوا کہ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ پھر بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال ہوا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جی ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ کیا ہی مبارک ہو، خوش آمدید، اور کیا ہی اچھا ہے آنے والا مہمان۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ آپ نے جب پہلے آسمان پر جب دروازہ کھل گیا تو سامنے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا خوش آمدید صالح بیٹے ہو، صالح نبی، تمہارا آنا مبارک ہو۔ پھر دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تمام نبیوں کے بیچ میں یہی گفتگو ہوئی جو پہلے آسمان پر ہوئی، صرف 2 نبیوں نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح بیٹے بھی کہا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تمام اولاد کے باپ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے انہی دونوں نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح بیٹے اور صالح نبی کہا، باقیوں نے صالح بھائی اور صالح نبی کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، یہاں جا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے آگے حضرت جبریل نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور پر لے جایا گیا، جو اصلی کعبہ ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے داخل ہو رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب 70,000 فرشتے داخل ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری مرتبہ قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا عبادت میں داخل ہونے کے لیے۔ یعنی فرشتوں کی تعداد کی گنتی آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔
بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے سے نوازا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں تحفے میں دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے مناظر بھی دیکھے, جنت کی نعمتیں دیکھی, جہنم کے عذاب دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے بہت سے لوگوں کے ہونٹوں کو کینچی سے کاٹ رہے ہیں, بہت سی عورتوں کو جلایا جا رہا ہے, بہت سے مرد حضرات اپنے پیٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیٹ میں سانپ مچل رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں. بہرحال وہ تمام لوگ تھے جو دنیا میں آ کر کے غلط چیزوں میں پڑیں گے. کوئی زنا میں مبتلا ہوگا, کوئی غیبت میں مبتلا ہوگا, کوئی حرام کاموں کو کرے گا, کوئی سود کھائے گا, کوئی نماز چھوڑے گا. بہرحال وہ تمام گناہگار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر دیکھے اور جنت کی نعمتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھی. اس کے بعد 50 نمازوں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کرائی, کہا کہ کم کرائیے, میری امت تو نماز نہیں پڑھتی تھی, آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھ لے گی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار گئے. بہرحال جب 5 نمازیں رہ گئی اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر جائیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اب مجھے شرم آتی ہے. لیکن 5 نمازوں کی تخفیف کے بعد بھی اللہ کا آفر باقی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا تو اسے ثواب 50 ہی کا عطا کیا جائے گا. اور معراج ہی کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ یہ ملا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانے سے ملی. اور سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا. اس کے بعد یہ معراج کا واقعہ پورا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آیا گیا. اس کے بعد جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو کفار مکہ سے بیان کیا تو وہ مذاق اڑانے لگے, طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بتائیے, آج تک تو آپ بیت المقدس گئے نہیں, اگر آپ سچ میں گئے ہیں تو بتائیے وہاں کتنے ستون تھے, کتنے دروازے تھے. الغرض طرح کے بیہودہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ڈر گئے, اور ڈرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ کفار تھے, ڈرنا اس وجہ سے تھا کہ اگر میں نے جواب نہ دیا تو ہو سکتا ہے اگر یہ ایمان لانے بھی والے ہوں تو ایمان نہ لائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے بیت المقدس کے نقشے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے کر دیا. پھر جو سوالات کفار مکہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جاتے. اس کے بعد بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی. پھر ابو جہل بھاگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, کہا کہ آپ تو بڑے کہتے ہیں کہ آپ کا ساتھی جھوٹ نہیں بولتا, اب دیکھیں وہ کیسی باتیں کر رہا ہے. کہتا ہے کہ رات بیت المقدس میں گھوم کے آیا ہے اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق تو صدیق اکبر تھے, انہوں نے کہا کیا یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں, یہ تمام باتیں وہ کہتا ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے تاریخی جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جھوٹ نہیں بولتی, وہ جو بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, لہٰذا جو وہ بات کہہ رہے ہیں میں اس بات کو سچ جانتا ہوں اور میں ان کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں. بس اتنا کہنا تھا. حضرت ابو بکر کو بارگاہ رسالت سے صدیق کا لقب مل گیا. آج سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہلانے لگے. سامعین کرام, یہ تھا معراج کا مفصل واقعہ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں بندہ تیرا, تو ہے مالک میرا, یا الہی تیرے در پہ کھڑا